أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے اور اس کو کیسے آراستہ کیا اور اس میں ذرہ برابر کہیں پہ درار نہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا اور پھر اس میں پہاڑوں کو گاڑا اور پھر ہم نے اس زمین میں طرح طرح کے خوش منظر نباتات اگائے. یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں اور نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف انابت رکھتا ہو. اور ہم نے آسمانوں سے بابرکت پانی اتارے، پھر اس میں اس کے ذریعے سے باغات اور کھیتیاں اور غلے اگائے اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جس میں تہ بتہ خوشے لگے ہوئے. یہ تمام کی تمام چیزیں بندوں کے لیے رزق ہے. اور ہم نے پانی کے ذریعے سے مردار زمین کو زندہ کیا اور اسی طرح سے مردے بھی زمین سے نکالے جائیں. قابل احترام بزرگوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قدم قدم پر دن رات ہر آن ہر لمحے ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہی نشانیاں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی وحدانیت کی اور اس کی طاقت کی. قدم قدم پہ ہمیں نشانیاں نظر آئیں گی اور ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بار بار دہراتا ہے تاکہ اس کی قدرت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے، تاکہ اس کے اوپر ہمارا اور آپ کا یقین مضبوط ہو. اس نے جو احکامات اتارے ہیں اس پر یقین مضبوط ہو، جو اس نے نظام بنائے ہیں اس پر یقین مضبوط ہو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ نہ کیا، صرف اسی وجہ سے تاکہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت ہمارے دل میں رچ بس جائے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے.
اس کے علاوہ جتنے بھی دعوے ہیں اور جتنی بھی دعوتیں ہیں سب باتیں ہیں، سب بیکار ہیں، سب جھوٹ پر مبنی۔ اس کی ایک ایک آیتیں اور اس کے ایک ایک احکامات، زمین ہم اور آپ تو زمین میں تغیر دیکھ سکتے ہیں، تبدیلی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی آیتوں میں اس کی نشانیوں میں تبدیلی نہیں پا سکتے۔ اس کا قانون اتنا اٹل ہے اور اس کے احکامات اتنے مضبوط ہیں، اس میں ہم ذرہ برابر کمی نہیں پائیں گے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات سے تذکرہ کیا تھا، کفار مکہ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو یہ یقین تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے پھر کون ہمیں اٹھا سکتا ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ صرف دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کو شک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے جوابات بھی قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا کہ تمہاری عقل چھوٹی، تم چھوٹے، تمہاری حقیقت کیا، تم اتنے بڑے قدرت والے رب کے احکامات کو جھٹلاتے ہو، اس کے قانون کو جھٹلاتے ہو۔ تم غور تو کرو زمین میں، آسمان میں، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا، پھر تمہاری اپنی عقل کی انتہا سمجھ میں آئے گی کہ ہماری عقل کتنی ناقص، ہم کتنے ناقص، ہماری سوچ کتنی ناقص، ہماری کیا جرأت ہو سکتی ہے اللہ کے احکامات پر اشکالات کریں، ہماری کیا مجال ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اٹل قانون پر انگلی اٹھائیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے زمینوں کو کہ ہم نے کس طرح سے بچھایا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے آسمان کو ہم نے کس طرح سے پھیلایا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے اس کو بغیر ستون کے منتہا درجے تک، جہاں تک آپ دیکھتے رہیے کہیں پر کوئی اس کا جو ہے ستون نہیں نظر آتا، اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو قائم کر رکھا ہے۔ ان قدرت کے سامنے، ان اللہ کی قدرت کے سامنے تم انگلی اٹھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا انسان اپنی حقیقت کو پہچان پہلے، پھر اس کے بعد انگلی اٹھاؤ، پھر اس کے بعد اشکال کرو۔ ایک واقعہ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، پھر اس کو میں ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کہیں پر کسی جگہ پر ایک دہریہ رہتا تھا، دہریہ کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو انکار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہے کہ دنیا بس یوں ہی بن گئی، دنیا بس یوں ہی بن گئی، اپنے آپ بن گئی۔ اتنا احمقانہ یہ جملہ ہے، شاید کہ ایک بچہ بھی ایسی بیوقوفی کی بات کرتا۔ تو وہ جو ہے دعویٰ کرتا تھا کہ دنیا یوں ہی بن گئی، اپنے آپ بن گئی، سب نظام ایسے چل رہا، خدا خدا کوئی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ، بس ایسا ہی سب چل رہا، جو مرضی سو کرو، جو مرضی سو کرو، جو تمہارے خواہش میں آئے وہ کر گزرو، یہ سب کچھ نہیں حقیقت ہے، مرنے کے بعد حساب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اچھا وہ چیلنج بھی کرتا تھا، کوئی آئے میرے سامنے مجھ سے بات کرے، تو لوگ بات کرتے تھے لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، جواب نہیں دے پاتے تھے۔ تو ایک اللہ والے کا گزر ہوا وہاں سے، اس کے بعد وہ اسی طرح سے دعویٰ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا جواب دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک، اگر آپ نے میرا جواب دے دیا تو پھر میں آپ کی بات مانوں گا، اگر آپ نے میرا جواب نہیں دیا تو پھر آپ میری بات مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کچھ موقع ملنا چاہیے، اس کے بعد آپ بھی آئیے تیاری کر کے، میں بھی آتا ہوں تیاری کر کے۔ تو اس دن وہ دہریہ وہاں پر جو وقت متعین تھا وہاں پر آیا۔ اب وہ جو ہے بزرگ اللہ والے کا انتظار کر رہا ہے، وہ کافی دیر ہو گئی آ ہی نہیں رہے، تو اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ لگ رہا ڈر گئے مجھ سے، اسی وجہ سے یہ جو ہے آ نہیں رہے، میرا جواب لگ رہا دے نہیں پائیں گے۔ کافی دیر کے بعد وہ جو ہے حضرت اللہ والے وہاں پر تشریف لائے، تو اس نے سب سے پہلا سوال کیا، آپ کو اتنی لیٹ کیوں ہوئی؟ ڈر گئے کیا آپ؟ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا ایسا ہے مجھے دریا پار کرنا تھا، میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی، تو اچانک سے میں نے دیکھا ایک جو ہے ادھر سے ایک تختی یعنی ایک لکڑی آ رہی ہے، ادھر سے دیکھا میں نے کچھ میخیں آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، ادھر سے دیکھا میں نے کچھ بنانے والا سامان آ رہا ہے، اور ادھر سے دیکھا میں جو ہے اوپر سے لوہے آ رہے ہیں،
اور سب آئے اور میرے پاس جیسے دریا کے کنارے جہاں پہ میں کھڑا تھا وہاں پہ جیسے وہ لکڑیاں آئیں سب ایک ساتھ جڑتی چلی گئی اور اس میں کھیلیں بھی پڑتی چلی گئی اور لوہے بھی جو ہے پچھتے چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ جس سے جو ہے کشتی آگے بڑھی وہ بھی آیا اور وہ بھی سیٹ ہو کے میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کیسی بیوقوفی کی آپ بات کرتے ہیں؟ ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کشتی بن جائے؟ تو انہوں نے اسی وقت جواب دیا پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اپنے آپ بن جائے؟ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آسمان اپنے آپ بن جائے؟ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے بارش یوں ہی برسنے لگے؟ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے گلے یوں ہی اگنے لگے؟ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھل پھول یوں ہی نکلنے لگے؟ اسی وقت اس نے اقرار کر دیا کہ ہے کوئی طاقت، ہے کوئی طاقت جو یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے کوئی طاقت جو اتنے بڑے بڑے سورج اور چاند کو اپنے وقت پر نکال رہی ہے اور اپنے وقت پر غروب کر رہی ہے کوئی طاقت جو بارش کو برسا رہی ہے کوئی طاقت جو زمین سے گلے کو نکال رہی ہے کوئی طاقت جو پھل پھول نکال رہی ہے کوئی طاقت جو انسانوں کے اندر بچوں سے جوان کر رہی، جوان سے بوڑھا کر رہی ہے، پھر مار رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کا وعدہ ہے وہ دوبارہ اسے اٹھائے۔ کوئی طاقت تو ہے جو تمام چیزیں کر رہی ہے، یوں ہی نہیں ہو جاتی، یوں ہی نہیں ہو جاتی۔ تو اس نے اپنے وحدانیت کا اور اپنی قدرت کا اقرار کرا ہے اپنی کتاب میں کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے اور ہم مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، دوبارہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو دیکھو میری بات کو سنو، غور کرو، میری نشانیوں پر غور کرو کہ میں جب اتنے بڑے بڑے نظام کو چلا رہا ہوں، بنجر زمین میں بارش برسا کر اس کو لہلہا دے رہا ہوں، پھر تمہارا کام کتنا آسان ہے اٹھانا، ایک بڑے کام کو پیش کرنا اور اس سے اپنی طاقت کا اقرار کرانا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چھوٹا کام اس کے لیے کتنا آسان ہوگا، چھوٹا کام اس کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ وہ اللہ جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا، سورج کو چلا رہا، زمین اپنی جگہ پہ گردش کر رہی ہے، اگر اس کی دوری میں یعنی زمین اگر تھوڑا سا قریب ہو جائے سورج کے تو انسان اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، ختم ہو جائے گا، کھیتیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی، انسان جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اگر اسی زمین کی گردش کو تھوڑا سا سورج کی دوری سے پیچھے کر دے تو انسان ٹھنڈی کی وجہ سے برف بن جائے گا۔ یہ کون ہے جو چلا رہا ہے؟ ستارے گردش کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، ذرہ برابر وہ اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، اپنی منمانی کرے تو پتا چلے ہماری زمین پر ستاروں کی بارش ہو جائے، سورج کی بارش ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوگا کچھ جیوگرافی کو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ جو ستارے ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں یہ زمین سے لاکھوں گنے بڑے ہیں، لاکھوں گنا بڑا ہے یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کئی زمین اس میں سما جائے وہ اتنے بڑے ستارے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر وہ اپنی گردش سے ہٹ جائے، تھوڑا سا بھی جو حکم ودونی کر دے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ چلا رہا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو پھر زمین اور آسمان میں صرف لڑائیاں ہوتی۔ آپ دیکھیں گھر میں کوئی دو مالک بن جائے، دکان میں کوئی دو مالک بن جائے، پھر دیکھیے آئے دن جو پنچایت بیٹھی رہے گی۔ آپ دیکھیے، غور کریے، اگر کسی گھر میں دو مالک ہو جائے پھر دیکھیے لڑائیاں کیسے ہوتی۔ اگر دو خدا ہوتے تو پھر لڑائیاں کیسی ہوتی؟ زمین درہم برہم ہو جاتی، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ صرف ایک اللہ ہے جو تمام نظام کو چلا رہا ہے، وہی ایک اللہ کل کو ہمیں کھڑا کرے گا مرنے کے بعد، اپنی پوری زندگی کے بارے میں حساب لے گا، پوری زندگی کے بارے میں ہم سے اور آپ سے حساب لے گا۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا کہ غور کرو، میری قدرتوں کو، میری قدرت کو دیکھو، میری طاقت کو دیکھو کہ میں کس طرح سے نظام کو چلا رہا ہوں۔ تو افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنے اوپر آسمان کو کہ اس کو کس طرح سے بنایا ہے، اس کو کس طرح سے۔ آپ غور کریں، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان والوں کا فریضہ ہے۔ ہم اور آپ بہت ساری چیزوں پر غور کرتے جس پر غور نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس پر غور کرنا چاہیے اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب، کہ زمین کی جو گردشیں ہیں اور تمام چیزیں ہیں
یہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہی نشانیاں. تو آپ حضرات غور کیا کریں. میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کی نشانیوں میں غور کیا کریں کہ وہ کتنی قدرت والا ہے اور کتنی طاقت والا ہے. پھر اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی, پھر اس کی طاقت کا یقین آئے گا. ورنہ اگر مخلوق پر غور کریں گے تو صرف مخلوق کا یقین آئے گا. ہم جو بڑے بڑے محلات پر غور کرتے ہیں, بڑی بڑی دنیاوی چیزوں پر غور کرتے ہیں, لیکن اپنے اللہ پر غور نہیں کرتے. کتنا میرا اللہ طاقت والا ہے, کتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنایا اس نے. تو آپ دیکھیں آسمان پہ غور کریں. آپ غور کریں کوئی ایک بلڈنگ جب بنتی ہے تو اس میں دیکھیں کتنے ستون کی ضرورت پڑتی ہے. آپ یہ مسجد کو دیکھیں, اس میں کتنے ستون کی ضرورت پڑی. اور آسمان کو غور کریں, کہیں پہ ستون آپ نے دیکھا ہے, کہیں پہ نظر آئے کبھی کہیں؟ کتنا لمبا آپ نے سفر کیا, آخری درجے تک دنیا جاتے رہیے جاتے رہیے جاتے رہیے, کہیں پہ بھی آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا, کہیں پہ بھی ستون نہیں نظر آئے گا. یہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ انسان کتنا محتاج ہے. ایک چھوٹا سا چند فٹ کا چھت اس کو بنانا ہو تو اس میں کتنے ستون لگاتا ہے. اور اس مالک کو دیکھیے, رب العالمین کو دیکھیے کہ کتنا بڑا آسمان بنایا, کہیں پہ کوئی ستون نظر نہیں آتا. آپ غور تو کریے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کیا. آپ دیکھیں کہ اگر جب بادل ہوتے تو آپ دیکھیں کتنا ڈراؤنا محسوس ہوتا ہے, اور مسلسل جب بادل رہے تو پھر آپ کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو, اور رات میں جب ستارے نہ نکلے تو پھر آپ کو ڈر پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا, آراستہ کیا, کس کے ذریعے سے؟ ستاروں کے ذریعے سے. آپ جب دیکھتے ہیں کتنے مائیں اپنے بچوں کو دیکھے چندہ ماما کہہ کے اور ستاروں کی مثال دے کے سلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا ہے, آراستہ کیا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے, نفع کے لیے. اور آپ صرف اس کو دیکھتے ہی آراستہ ہے, لیکن جو اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں ستاروں کے بارے میں تو آپ تعجب کریں گے. نہیں, ستاروں کے ذریعے سے راستے طے کیے جاتے ہیں, ہم لوگ جانتے ہی نہیں. سمندر میں جب آپ سفر کریں کشتیوں میں, جہاں پر کچھ نہیں ہوتا, کوئی سڑک نہیں اور کوئی راستہ نہیں, انہیں ستاروں کے ذریعے سے جو وہ لوگ راستہ طے کرتے ہیں, جہاں یہ راستہ ادھر سے, یہ ستارہ ادھر سے, وہ ستارہ ادھر سے, پھر ہم وہاں اس کو پہنچ جائیں. تو یہ ستاروں کی نشانیاں, اس کے فائدے کہ اس کے ذریعے سے لوگ راستے طے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ, اور پھر اس میں کہیں بھی ذرہ برابر درار نہیں اس آسمان. آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا گھر بنایا, ابھی چند ہی سال نہیں ہوں گے کہ اس میں دیکھیں گے آپ درار پا جائیں گے. پڑ جاتی کہ نہیں پڑ جاتی؟ مشاہدہ کیا کہ نہیں آپ ذرا دیکھا ہوگا, فوراً درار پڑ جاتی, چٹک جاتا ہے وہ. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے, ہزاروں پتہ نہیں کتنا, اللہ ہی کو بہتر معلوم کب سے یہ آسمان ہے, اس وقت سے ابھی تک آپ نے کہیں دیکھا کہیں درار پڑی ہے؟ کہیں پہ دیکھا کوئی جو ہے کہیں رخ نہ آیا ہو, کہیں پہ کوئی کمی آئی کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر ہوتی تو پھر نظام جہاں بہاں ہو جاتا. اتنے لاکھوں ہزاروں سال اللہ کو بہتر معلوم کب سے کبھی کہیں کوئی جو ہے درار نہیں پڑی. انسان کا بنایا ہوا مٹی کا گھر ہو, پکے کا ہو, سیمنٹ کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو, اس میں درار پڑ جاتی. لیکن اللہ کا بنایا ہوا آسمان دیکھیے, کہیں ذرہ برابر بھی جو کوئی تفاوت نہیں, کوئی درار نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر اس کے بعد وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا, مسطح کیا, برابر کیا, تاکہ انسان اس پر رہ سکے, اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا ہو. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑ کو گاڑا. پہاڑ کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری آیت میں تذکرہ کیا. ہم نے پہاڑ کو اس وجہ سے میخوں کی طرح سے گاڑا, جیسے انسان کسی کشتی کو بنانے کے لیے, کسی گھر کو بنانے کے لیے, کسی لکڑی کے سامان کو, تخت کو بنانے کے لیے میخیں کرتا ہے, کیل کرتا ہے, تاکہ وہ اپنی جگہ پر رک جائے. اسی طرح سے زمین کو اپنی جگہ پر روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا نظام بنایا, اس کو میخوں کی طرح سے, کیل کی طرح سے گاڑا ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین برابر نہیں رہتی, زمین اپنی جگہ پر رک نہیں سکتی تھی, یہ آپ کو پلٹ دیتی ہے. جس طرح سے کشتی ہوتی ہے, وہ جب دریا میں چلتی تو کشتی کیسے سے ہلتی ہے, اسی طرح یہ زمین ہلنے لگتی ہے. آپ دیکھیں 71% زمین میں پانی ہے. آپ تحقیق کریں, 71% پانی ہے زمین میں.
آپ دیکھیں پانی پر کوئی چیز ہے کیا وہ رک سکتی ہے اپنی جگہ پہ؟ آپ ایک چھوٹی سی کاغذ کی ناؤ بنائیں، جب بارش کے پانی بچے کھیلتے ہیں اس میں دیکھیے وہ کاغذ کس طرح سے ہلتا ہے، کس طرح سے ڈوبنے لگتا ہے. اور یہ زمین بھی گردش کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا نظام بنایا، اس کو گاڑا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہل نہ جائے، مضطرب نہ ہو جائے اور انسانی زندگی جو درہم برہم نہ ہو جائے. اور آپ نے غور کیا جب زلزلے آتے دیکھتے ہوں گے، آپ نے یہاں پہ بھی تجربہ کیا، جلال پور کی سرزمین پہ بھی جب زلزلہ آیا تھا صرف 3-4 سیکنڈ کا تھا، کس طرح سے زمین کانپ رہی تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے لوگوں کے. صرف 3-4 سیکنڈ کا زمین کا ہل جانا انسان کس طرح سے پاگل ہو گیا. تو آپ غور کریں اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے کس طرح سے ایسے گرتی اور پھر انسانی زندگی کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. تو آپ غور کریں اللہ کی قدرت پر، اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، وہ کتنا طاقت والا ہے جس نے آپ کو اتنے اسباب مہیا کیے کہ آپ سکون سے زندگی گزار سکیں. اگر یہ تمام سسٹم آپ کے حوالے کر دیتا کہ کرو یہ انتظام، تو شاید جو 1000 سال کی زندگی ہوتی ہماری، ہم اس کا انتظام بھی نہ کر پاتے اور پھر اس کے بعد آگے کا معاملہ جو اپنے کھانے پینے کا دو کر سکتے تھے آپ انتظام. کہ آپ اپنے لیے زمین بنائیں، پھر آپ اپنے لیے جو ہے اس کے لیے وہاں سے گلے اگائیں، پھر بارش برسائیں اور تمام چیزیں اس کے علاوہ جس کو ہم گنا نہیں سکتے. کر سکتے تھے آپ انتظام؟ انسان کی بس کی بات. تو یہ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے مہیا کی. اس نے دسترخوان لگا دیا آپ کے لیے، سب کچھ سجا کے رکھ دیا. لیکن وہی چند فٹ کا انسان وہ کس طرح سے دندناتا پھرتا ہے، کس طرح سے اکڑتا ہے اور کس طرح سے دعوے کرتا ہے اور کس طرح کے عمل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک لمحے میں دندناتا پھر رہا تھا، اکڑتا پھر رہا تھا، ایک لمحے میں پتا چلا کہ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. لوگ تعجب کرتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیے میری عزیز ماں اور بہنوں. اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیے کہ وہ کتنی طاقت والا ہے، اس کا احکام جو اس نے اتارے ہیں وہ کتنا مضبوط ہے، اور جس پر ہم اور آپ عمل کریں گے تو کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اس مالک کے بنائے ہوئے قانون. لیکن ہم اور آپ راضی نہیں ہوتے اس کے قانون پر چلنے، اس کے احکامات پر چلنے پر راضی نہیں ہوتے. یہ انسانوں کے گڑے ہوئے قانون کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے قانون کو ہم جو ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، جو خود تباہ و برباد ہے اور ہمیں بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. ہم اس رب کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں چلتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلتے، جو اللہ کا دلارا تھا، اللہ کا لاڈلا تھا، جو اس کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس پر چلنا نہیں پسند کرتے. جو دنیا میں بھی کامیابی دلانے کا ضامن ہے، آخرت میں بھی کامیابی دلانے کا ضامن ہے. ان انسان کے وضع کیے ہوئے ٹوٹے پھوٹے قانون کو ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی تہذیب کو ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور انہی پر مر مٹنا چاہتے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، اس میں آپ کی کامیابی نہیں ہے، اس میں آپ کی کامیابی نہیں ہے. جس طرح سے وہ برباد ہوں گے اس بنائے ہوئے قانون کے ذریعے سے، اس طرح سے وہ ہمیں اور آپ کو بھی برباد کر دیں گے. اس لیے اللہ کے قانون کی طرف آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئیے. انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور پھر آخرت میں بھی آپ کامیاب رہیں گے. اگر ان کے قانون کے پیچھے، دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے چلی، فیشن کے پیچھے چلی، خواہشات کے پیچھے چلی، بے پردہ ہو کر چلی، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور پھر آخرت میں تباہی و بربادی مقدر بن جائے گی. انسان خون کے آنسو روئے گا اور تمنا کرے گا میرے رب مجھے دوبارہ بھیج دے. اس وقت یہ صدا آئے گی بس ختم، یہ حساب کا دن ہے. انسان پھر تمنا کرے گا، افسوس کرے گا کہ میں کس کے پیچھے چلا اور مجھے انہوں نے کہاں پہنچا دیا، جہنم تک پہنچا دیا. اسی لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن کے پیچھے چلیے، قرآن کو اپنا نمونہ بنائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیے. انشاءاللہ وہ آپ کو جنت میں پہنچائیں گے اور دنیا میں بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کروائیں گے. اس کی عظمت آپ دلوں میں بٹھائیے، یہ بار بار کہا جا رہا ہے آپ سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں طرح طرح کے خوشنما پھل اور پھول اگائے، اور اسی طرح سے طرح طرح کی چیزیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، بھلی معلوم ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لگائے. آپ دیکھتے ہیں قدرت کے اندر کیسے رنگ برنگے پھول
اور کیسے رنگ برنگے پرندے، انسان خوش ہو جاتا دیکھ کے۔ آپ کبھی گھومنے نکلیے باہر کی دنیا میں، یہاں سے اور آگے بڑھیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کے مناظر کو بکھیر رکھے، آپ خوش ہو جائیں گے دیکھ کے۔ آپ دیکھیے کشمیر کی وادیوں میں جائیے، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے حسین مناظر، انسان تعجب کرتا ہے کیسے بنایا ہے، کتنا طاقت والا ہے۔ اسی طرح سے جھیلوں کو دیکھیے، جھرنوں کو دیکھیے، آپ کو تعجب ہو۔ آپ یہی دیکھیے اپنے کھیتوں میں نکلیے، سرسوں کے پھول کس طرح سے کھلتے ہیں، آپ کو کتنا بھلا معلوم دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تو قدرت ہے۔ پھول کو دیکھیے، قسم قسم کے پھول کھلتے ہیں، قسم قسم کے پھول، آپ تعجب کریں گے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نشانیاں ہیں اور آنکھوں کو گھیرا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ کس کے لیے؟ عبد منیب کے لیے، جس کے اندر انابت کی کیفیت ہو، جس کے اندر اللہ کی طرف چلنے کی اور اللہ کو پانے کی کیفیت ہو، اس کے لیے ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ نشانی نشانی۔ جو بوڑھا ہو، جس کا دل خراب ہو اور جس کو شک ہو اللہ کی قدرت میں، پھر وہ لاکھ تحقیق کر ڈالے، پی ایچ ڈی ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، پھر بھی اسے توفیق نہیں ملتی اللہ تک پہنچنے۔ اس لیے اپنے دل کو اچھا بنائیے، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریے، پھر دیکھیے تمام کی تمام چیزیں آپ کو اللہ کی پہچان کروائیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میری بات؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر اس کے بعد ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، پھر اس کے بعد فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغات اگائے اور اسی طرح سے کھیتیاں اگائی اور پھر گلے اگائے۔ آپ دیکھیے پانی ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، سورس ہے نباتات کے اگنے کا اور انسان کی زندگی میں رہنے کا، دنیا میں رہنے کا۔ آپ دیکھیے اگر پانی نہ ہو تو تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ آپ رہ سکتے ہیں، نہ زمین میں جتنے نباتات، پودے، حیوان، جتنی بھی چیزیں، کچھ بھی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذریعہ اور پانی کا سورس بنایا انسانوں کی افزائش کے لیے، انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو گلے اولے کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبارک پانی کو، بابرکت پانی کو، اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھیے، آپ تعجب کریں گے۔ سمندروں سے پانی کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو بادل بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوا چلاتے ہیں، پھر جہاں جس جگہ جس زمین میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بارش کرتے ہیں، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس کے بعد وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبے لمبے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت اگائے۔ اگر میں واقعی میں اللہ کی قدرت بیان کرنا چاہوں تو میں نہیں بیان کر سکتا، یہ تو میرا ناقص علم اور میرا کم علم، یہ آپ حضرات کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر قدرت کو بیان کرنا چاہے آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ اگر کوئی 7 سمندر کو روشنائی بنا لے اور جتنے درخت ہے اس کو قلم بنا لے اور پھر اللہ کی نشانیوں کو گنتا جائے، اللہ کی قدرت کو گنتا جائے، لکھتا جائے، تو یہ سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے، روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، درخت کی قلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی کلمات کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ تو میں یہ تمام چند چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمیں اور آپ کے لیے، ہماری عبرت کے لیے اور ہماری جو رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے لمبے لمبے کھجور کے درخت اگائے اور پھر اوپر جو گھوشے تہ بتے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیے، ایک دم کھجور کا درخت سیدھا جاتا ہے اور اوپر کس طرح سے تہ بتے اس میں کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کس طرح سے میٹھے، پانی سب کا برابر لیکن کھجور کتنی میٹھی اور رسدار، آپ تعجب کریں گے۔ رزق للعباد، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے رزق کے لیے، اس کے بندوں کے رزق کے لیے۔ یہ پانی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے رزق کا سامان مہیا کیا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق پہنچتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو اگا دیتے، لہلہا دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح سے ہم انسانوں کو بھی نکال دیں گے، اسی طرح سے ہم انسانوں کو بھی نکال دیں گے۔ جس طرح سے بنجر زمین انسان دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے، یہاں کبھی کھیتی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہوگی کھیتی، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو دیکھتے کس طرح سے اس میں سے کوپلیں نکل جاتی ہیں اور پھر طرح طرح کے پھل اور پھول نکلنے لگتے ہیں، کس طرح سے گھاس اس میں اگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان جو مٹی میں مل گیا ہے، ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایک حکم دیں گے، یہ تمام کے تمام انسان کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے
اور پھر اپنی زندگی کا حصہ۔ اچھا یہ چیزیں اس وقت اتر رہی تھی 1400 سال پہلے، اور مکہ کی سرزمین پر اتر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں مکہ کی زمین کس طرح سے ریتیلی تھی، اور اب بھی ہے۔ تو وہاں پر لوگ اور تعجب تھا کہ یہاں پر اس طرح کی سنگ جو ہے بالو اور پتھر، یہاں پہ کہاں سے جو کھیتیاں ہو سکتی ہیں، اور یہاں پہ کہاں سے پودے نکل سکتے ہیں، اور بعض علاقے جہاں 5-5 سال تک بارش نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ وہاں بارش کرتے تھے تو جہاں پر کوئی امید نہیں ہوتی تھی وہاں سے پتہ چلا حشرات الارض نکلتے تھے، یعنی کیڑے مکوڑے، اور پھر وہاں پہ گھاسیں اسے بھی نکلنے لگتی تھی اور پودے نکلنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے مکہ والوں کو کہ دیکھو، سمجھو میری قدرت کو، سمجھو کہ جس طرح سے دیکھو جہاں پہ تم امید کر رہے تھے کہ یہاں پہ کبھی کوئی چرند و پرند نہیں ہو سکتے، یہاں پہ کیڑے مکوڑے نہیں ہو سکتے، 5-5 سال تک بارش نہیں ہوئی ہے، اور پھر یہاں کوئی پودے بھی نہیں نکل رہے ہیں اور نہ امید ہے نکلنے کی، پھر کیسے نکلے گا؟ لیکن ہم جب بارش کر دیتے ہیں تو پھر دیکھو وہاں سے بھی پودے نکل جاتے ہیں، وہاں سے بھی کیڑے مکوڑے چلنے لگتے ہیں، یہاں پر 5-5 سال تک بارش۔ تو اسی طرح سے ہم تمہیں بھی نکال دیں گے، اسی طرح سے ہم تمہیں بھی، جب تم مٹی میں مل جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے، لیکن ہماری قدرت جب اس دنیا کو ختم کریں گے پھر ہم اسی دن جو ہے ہم حکم دیں گے تمام انسانوں کو کھڑے ہو جانے کا، اور تمام انسان کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ تو اس لیے اللہ کی قدرت کو اپنے دلوں میں اٹھائیے، مرنے کا یقین رکھیے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس کا یقین رکھیے، اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، اس کا یقین رکھیے۔ آپ یقین رکھیں نہ رکھیں، یہ آپ کی کم فہمی ہوگی اور کج علمی ہوگی اور آپ کی یقین کی کمزوری ہوگی، لیکن یہ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ ہو کے رہیں گے، یہ ہو کے رہیں گے۔ یہ آپ کا علم اور آپ کی کم فہمی اور آپ کی یقین کی کمزوری یہ زبان سے کہلوا سکتی ہے کہ ہاں آخرت میں نہیں کھڑے کیے جائیں گے، مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے آپ اپنا نقصان کریں گے، لیکن جو اللہ نے وعدہ کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں آپ بالکل کمی نہیں پائیں گے، وہ ہو کے رہے گا، لیکن جب ہوگا تو اس دن آپ پچھتائیں گے، پھر آپ اپنے علم کو جو ہے کوسیں گے کہ میرا علم کتنا کمزور تھا، کہ میں اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اعتماد نہیں رکھتا تھا، لیکن آج وہ چیز میرے سامنے ہو گئی اور میرے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اپنا یقین بنائیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور اس کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اگر یقین آپ کے اندر بیٹھ گیا اور یقین اللہ سے مضبوط ہو گیا، پھر آپ کا دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آیات پر ہمیں اور آپ کو یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.